کہ پوری دنیا کا جو رسپانس ہے اور فلسطین پہ جو ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، میانمار میں جو ہو رہا ہے، چائنا میں جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں ویگر مسلمز کے ساتھ وہاں جو ہو رہا ہے، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کائنات نے شاید ایسا منظر شاید پوری ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اسی کائنات میں ایک ملک دوسرے ملک پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، وہ ویپنز یوز کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء میں بھی منع ہے. بچوں کو، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پہ بومب گرائے جا رہے ہیں. یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. چھوٹے بچوں کو میس مرڈر کیا جا رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں. اس پہ تو کسی نے رنگ ٹونز پوری حکومت نے نہیں لگائیں کہ جب بھی کال جائے تو یہ آواز آئے. ٹی وی چینلز خاموش ہیں، پولیٹیشینز، لیڈرز، میسز خاموش ہیں. As we speak right now, اس time a genocide is happening in this world right now with the Palestini. Mass murder ہو رہا ہے. Something worse than Holocaust is happening right now on this planet. جارج فلوئڈ کے گردن پہ گھٹنا رکھا تھا ایک پولیس آفیسر نے، وہ بھی غلطی سے، اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. ہر میڈیا چینل بول رہا ہے، ہر پولیٹیشین بول رہا ہے، سیلیبریٹیز بول رہے ہیں ایک بندہ کی وفات پہ. صرف یہی بات تھی کہ وہ مسلم نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور یہاں پہ یہ مسلمان ہے. اس سارے I won't call it a conflict. واللہ this is not a conflict. Conflict یا war وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ two sided چیزیں ہو رہی ہوں. This is a genocide. This is a holocaust happening right now. Worse than a holocaust. This is mass murder, violence. ایک atrocity اس دنیا میں ہو رہی ہے. 210 دن ہو گئے ہیں، 219 فلسطینی، جس میں سے تقریباً 50%، 100 ان میں سے خواتین اور بچے ہیں. They have been killed. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ BBC کہہ رہا ہے، جو کہ بڑا لمیٹڈ رپورٹ دے رہا ہے، یہ پوری بھی نہیں ہے. اور جان لے کہ غزہ جو ہے وہ چھوٹا سا اسٹرپ ہے. اٹ از ڈینسلی پاپولیٹڈ. 2 ملین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، 2 ملین پلس لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ جو میس مرڈر کیا جا رہا ہے، دنیا خاموش ہے. ویئر از UN؟ ویئر آر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز؟ پوری دنیا کے ممالک کہاں پہ ہیں؟ اور اب بات یاد جان لیں کہ دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج، کیونکہ اسرائیل کے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں، ان کے پاس ویپنز ہیں، ان کے پاس وہ میزائلز ہیں جو جہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں وہیں پہ گرتے ہیں. ہیلتھ کلینکس ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کا قتل کیا جا رہا ہے. ایک عجیب تماشا ہے. ہائی رائز ریزیڈینشیل بلڈنگز اور ٹاورز کو گرایا جا رہا ہے. دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج. کولیٹرل ڈیمیج وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو، جب آپ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا اپنی اینیمی کو مار رہے ہوتے ہو آپ، اور اسی بلاسٹ میں کچھ آگے پیچھے کی جگہیں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں. دس از پن پوائنٹڈ ڈیمیج. میٹرس فیکٹری بلو اوے کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں غزہ از اے جیل. نتھنگ کین کم ان، نتھنگ کین گو آؤٹ. اور جب وہاں پہ کوئی ایک فیکٹری ڈسٹروائے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو مور برکس. وہاں پہ no one can enter. وہاں پہ دوبارہ کنسٹرکشن ہونا بلڈنگ کی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک وہاں پہ کوئی ایڈ نہ جائے یا کوئی مشکل سے وہاں پہنچے. وہاں تو پر نہیں مارتا پرندہ. اور اسرائیل نے ابھی تک صرف اس 10 دنوں میں 8000 راکٹس گرائے ہیں غزہ پہ. 34,000 فلسطینی وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہوگی ان کی. واللہ اس دنیا میں کسی قسم کا جسٹس باقی نہیں رہا. And the sad state is Muslim states. ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں، ایجپٹ کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. ایک ہی جو بارڈر ملتا ہے ایجپٹ کا جس کو رفح کراسنگ بولتے ہیں، وہ ایجپٹ نے بند کیا ہوا. you see the intentions. کیوں؟ کیونکہ آپس میں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں. اسلام is nowhere on their list. بزدلی کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں، اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑے پاسٹ میں، لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات
جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گا نہ سنے گا. واللہ the sisters in Palestine and Gaza, in Al-Quds, Al-Aqsa, they are calling Salahuddin Ayyubi to come out. کیا زندہ اتنے بے بس ہو گئے کہ لوگوں کو قبر والوں کو پکارنا پڑا؟ کیا جو لوگ، جو مرد، جو مسلمان زندہ ہیں، people are not calling the live, they're not calling the people who are alive right now, they're calling the dead. صلاح تم ہی آؤ بچاؤ، یہ تو مردہ ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اتنے بے بس ہو کے زندہ کے خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ان لوگوں کو پکارنا پڑا جو اپنی قبروں میں ہیں. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ 2021 کے جو مسلمان تھے نا، اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دے رہی ہوں گی. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے، جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے، جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کی، حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثالیں دیں گی. گولڈا میئر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیچ میں اسرائیل کی 4th پریزیڈنٹ رہی، وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم فلسطین پہ بامبنگ کی، اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب ہم نے راکٹس فائر کیے، کہتی ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا رسپانس آئے گا مسلم امت کی طرف سے. عرب، نان عرب، مسلم سٹیٹس تو چڑھ دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی، اور کہتے ہیں we couldn't sleep all night. لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened، کیا بنا؟ کوئی رسپانس آیا؟ no one spoke a word. No one spoke a word. اور ہمیں تب پتا چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بدتر ہے، یعنی ہم سے زیادہ بزدل لوگ ہیں. اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو، یہ کبھی جاگنے نہیں والے. کہاں ہیں ہمارے مسلم لیڈرز؟ کہاں ہے ہماری فوج؟ کہاں ہے ہمارے وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. مطلب کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مرد، عورتیں اور بچے، وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں اس شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا ہے، ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے. وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم، وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم، اور ہمیں سانپ سون کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے، یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہم پہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے، منافقین کون ہے. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا، یہ ایک چھاننی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے. واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں اللہ کی. یہ ہمارے پہ آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہے، ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں. واللہ جیل میں ہم ہیں. پچھلے کئی سالوں سے